فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں لوگوں میں فاطمہ ہوں، جو کہ بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب فاطمۃ الزہرا بہجت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اردو ترجمہ ہے، اور یہ اس کا حصہ اول ہے جس کے مؤلف آیت اللہ شیخ احمد رحمانی حمدانی ہیں، جبکہ مترجم حجت الاسلام علامہ الطاف حسین کلاچی ہیں۔ اور آئیے، یہ جو ریڈنگ کا پارٹ نمبر ہے 27، یہاں پر ہم کتاب کے صفحہ نمبر 345 پہ 18ویں فصل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے مکارم اخلاق۔ یہ فصل جو کہ 18ویں فصل ہے، یہ پیج نمبر 345 سے لے کر 456 تک ہم اس کو پڑھیں گے، اور کل کتنے صفحات ہیں اس کا آپ اندازہ لگا لیجئے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ہم جلد ہی ان تمام صفحات کو پڑھیں گے اور بہت کچھ جانیں گے۔ آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ پیج 345 پہ لکھا ہے 18ویں فصل مکارم اخلاق، یہ عنوان ہے۔ پیج 346 سے باقاعدہ ریڈنگ کا یہاں پہ آغاز ہے۔ سب سے پہلے لکھا ہے، پہلے نمبر پہ لکھا ہے اخلاص، اور اخلاص میں ڈفرینٹ پوائنٹس دیے ہوئے لکھا ہے۔ نمبر 1 پہ لکھا ہے کہ بے زے لام بے پہ پیش ہے بزل بروی بے رے واو چھوٹی ہے۔ بزل بروی نے جناب حسین بن روح سے دریافت کیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں، تو حسین بن روح نے جواب دیا کہ 4، بریکٹ میں لکھا ہے کہ تقیہ اختیار کیا ہے، بریکٹ کلوز۔ سائل نے پوچھا کہ ان میں سے سب سے افضل و عرفہ بیٹی کون تھی، تو جناب حسین بن روح نے کہا کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ سائل نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بھی بہت کم حاصل تھی۔ تو جناب حسین بن روح نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو 2 عظیم الشان خصوصیات عطا کر رکھی تھیں، جن کی وجہ سے آپ سلام اللہ علیہ کو بے پناہ مدارج و مناقب حاصل تھے۔ آپ سلام اللہ علیہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث کی وارثہ تھیں۔ آپ کا دوسرا خاصہ یہ تھا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا مرکز و مصدر آپ سلام اللہ علیہ تھیں۔ یہ وہ خاصے ہیں کہ جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں۔ یہ خصوصیات سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہ کو اس لیے حاصل تھیں کہ پیکر خلوص تھیں، جو آپ سلام اللہ علیہ کی سیرت سے ثابت ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 37، اور پھر آگے دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے فضائل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کے عنوان سے حاصل نہیں تھے۔ آپ سلام اللہ علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم بیٹی تھیں، لیکن یہ عزت و عظمت سیدہ سلام اللہ علیہ کو آپ کے خلوص و اخلاص، زہد و زہادت، بندگی و عبادت، جود و سخاوت، انفاق و جہاد فی سبیل اللہ اور صبر و تحمل کی بنا پر حاصل ہوئی۔ یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، یومیات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، احمد الکاتب، صفحہ نمبر 21۔ ہم پیج 347 پہ آئے ہیں۔ اسی خلوص کی بنا پر آپ سلام اللہ علیہ سیدۃ النساء العالمین بن گئیں۔ علاوہ ازیں آپ اسلامی معاشرے کی عظمت و منزلت کی علامت ٹھہری۔ جب پروردگار عالم نے دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاص و خلوص کو دیکھا
تو اس نے آپ کو اپنے اوصیاء کی ماں بنا دیا، جس کی وجہ سے آپ سلام اللہ علیہ نبوت و امامت کے درمیان ربط و علاقہ بن گئیں۔ سامعین، اب یہاں پر ہیڈنگ ایک اور ہے کہ پہلے ہم نے پڑھی اخلاص اور اب ہے عبادت۔ لکھا یوں ہے اس میں کہ سب سے پہلے لکھا ہے کہ علامہ ابن فہد ہلی رحم اللہ کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جب نماز میں ہوتی تو آپ سلام اللہ علیہ کا جسم خوف خدا کی وجہ سے اس طرح لرزتا جس طرح کے بید لرزتا ہے، بے یہ دال۔ اچھا، یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، عدت الدائی باب نمبر 4 صفحہ نمبر 137۔ پھر دوسرے نمبر پہ یہاں پہ مزید لکھا ہے کہ پہلے ہمسائے پھر اپنے، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا یوں ہے کہ امام حسن علیہ السلام اپنی مہربان والدہ کی بندگی و عبادت اور اظہار و خلوص کا حال بیان کرتے ہیں۔ میری والدہ گرامی شب جمعہ صبح تک نوافل پڑھنے میں مصروف رہتی تھی، کبھی رکوع و سجود میں اور کبھی قیام میں۔ میں سنتا کہ آپ سلام اللہ علیہ مومنین اور مومنات کا نام لے لے کر دعائیں کرتی تھیں، لیکن اپنے لیے دعا نہ کرتی۔ ایک دفعہ میں نے عرض کیا، اماں جان، آپ سلام اللہ علیہ دوسروں کے لیے تو دعائیں کرتی ہیں لیکن اپنے لیے نہیں کرتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے نور نظر، پہلے ہمسائے پھر گھر والے۔ سامعین، یہاں پر حوالہ ہے البہار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 81 اور 82۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ لکھا ہے قرآن پڑھنے کی آواز بھی ہے اور چکی چلنے کی آواز بھی، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات پڑھتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی کو کسی کام کے لیے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے خانہ اقدس کی طرف بھیجا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر آئے، کچھ دیر تک ٹھہرے رہے، پھر سلام کیا۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خاتون جنت اپنے حجرے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھیں اور باہر صحن میں چکی چل رہی تھی، اور چکی چلانے والا نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس روایت کے آخر میں سامعین یہ بھی بتا دیتی ہوں، 348 پیج پہ آ گئے ہیں، 349 سامنے ہی ہے، ساتھ پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ اس روایت کے آخر میں ہے کہ جب میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسنے لگے اور فرمایا کہ اے سلیمان، اللہ نے میری بیٹی کے دل و دماغ، جسم و جان، اعضاء و جوارے، اس کے جسم کے خون و استخوان کو ایمان ایقان سے لبریز کر دیا ہے۔ اسے عبادت پروردگار سے لمحہ بھر کے لیے فرصت ہی نہیں۔ پروردگار عالم نے ذوقائیل زے واو قاف الف حمزہ یہ لام ذوقائیل نامی فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی چکی چلا کر ان کے لیے آٹا تیار کرے۔ ایک اور روایت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ چکی چلا رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے آخرت کی آسانیوں کے ساتھ دنیا کی بھی آسانیاں پیدا کر رکھی ہیں۔ حوالہ ہے المناقب ابن شہر آشوب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 337 اور 338۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ میں لکھا ہے گہوارہ جمبانی جبرائیل علیہ السلام کریں۔ گہوارہ جمبانی، جیم نون بے الف نون چھوٹی ہے، جبرائیل علیہ السلام کریں، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیل یوں ہے، مروی ہے کہ خاتون جنت نماز پڑھنے میں مصروف ہوتی اور آپ سلام اللہ علیہ کا کوئی نور نظر گہوارے میں رونے لگتا تو گہوارہ خود ہی حرکت میں آ جاتا اور بچہ خاموش ہو جاتا، کیونکہ گہوارہ جمبانی کے لیے جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر آ جاتے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، مناقب ابن شہرہ شوب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 337۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ لکھا ہے مثالی شوہر اور مثالی زوجہ۔ تفصیلات یوں ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ تو امام علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے انہیں اطاعت خداوندی میں بہترین معاون و مددگار پایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے اپنے شوہر نامدار کو کیسا پایا؟ تو خاتون جنت نے عرض کیا کہ میں نے انہیں بہترین شوہر پایا۔ حوالہ ہے مناقب صفحہ نمبر 356۔
اور اب اگلی ہیڈنگ ہے آبدۂ امت۔ تفصیلات ہیں کہ جناب حسن بصری رحم اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اس امت میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ اتنی عبادت کرتی کہ آپ کے قدم مبارک متورم ہو جاتے۔ حوالہ ہے یہاں پر بہار الانوار جلد نمبر 43 اور صفحہ نمبر 84۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے اے ملائکہ میری کنیز کی عبادت دیکھو۔ آئیے تفصیلات پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شان میں ایک طویل حدیث ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ اولین و آخرین میں سیدۃ النساء العالمین ہے۔ وہ میرے جسم کا حصہ ہیں، وہ میری آنکھوں کا نور ہیں، وہ میرے دل کا میوہ ہیں، وہ میری روح ہیں جو میرے دونوں پہلوؤں میں ہے، وہ حورۂ انسیہ ہیں۔ جب وہ اپنے پروردگار کے حضور بندگی اور عبادت کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو ان کا نور آسمان کے ملائکہ کے لیے اس طرح ذوفشاں ہوتا ہے کہ جس طرح آسمانی کواکب اہل زمین کے لیے جلوہ گر ہوتے ہیں۔ تو اس وقت خالق ارض و سما ملائکہ سے کہتا ہے اے میرے ملائکہ میری کنیز فاطمہ سلام اللہ علیہ کی طرف دیکھو، جو میری کنیزوں کی سید و سالار ہے، وہ میرے حضور کھڑی ہے۔ میرے خوف سے اس کے اعضاء و جوارے کانپ رہے ہیں، وہ اپنے دل و دماغ کے ساتھ میری طرف متوجہ ہے اور میری بندگی میں مصروف ہے۔ تم گواہ رہنا میں نے اس کے محبوں کو دوزخ سے نجات دے دی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے امالی شیخ صدوق مجلس نمبر 24 اور صفحہ نمبر 100۔ ہم کتاب کے صفحہ 350 پہ آ گئے ہیں، 351 بھی سامنے ہی ہے، ساتھ پڑھیں گے۔ اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ان کی تسبیح شریعت بن گئی، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات یوں ہیں کہ شہر علم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو وظائف و اذکار کی تعلیم دی کہ وہ انہیں ہر نماز کے بعد اور بستر پر جاتے وقت پڑھیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جب ان اذکار کو پڑھنا شروع کیا تو آپ کا یہ عمل تسبیح زہرا کے نام سے مشہور ہو گیا۔ پھر اب اگلی ہیڈنگ آئیے کہ علامہ مجلسی رحم اللہ کا بیان۔ لکھا ہے کہ یہ تسبیح سبب تشریح تشین رے یہ عین کچھ اس طرح بنی کہ جس کی روایت عامہ اور خاصہ سب نے کی۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ گھر کے کام کرتے کرتے تھک جاتی ہیں۔ ایک دن میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت گزار دیکھے تو میں نے حضرت سلام اللہ علیہ سے کہا کہ بی بی آپ اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک کنیز لے لیں تاکہ وہ گھر کے کاموں میں آپ کی مدد کرے۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچی تو وہاں کچھ اور لوگ بھی بیٹھے تھے۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا جان کو سلام کر کے واپس گھر چلی آئیں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی آمد کا مقصد سمجھ لیا تھا کہ وہ کس کام سے آئی ہیں۔ دوسرے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے اور حال احوال پوچھا، لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ خاموش رہیں۔ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ حبیب خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخوبی جانتے ہیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ گھر کے تمام کام خود کرتی ہیں، کنویں سے پانی خود بھر کر لاتی ہیں، آٹا خود پیستی ہیں، گھر کی صفائی خود کرتی ہیں، اس لیے بہت زیادہ تھک جاتی ہیں۔ اس تھکن اور تھکاوٹ کے آثار ان کے چہرے سے ہویدہ ہیں۔ میں نے ہی ان سے کہا کہ آپ سلام اللہ علیہ اپنے بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جائیں اور ایک کنیز لے آئیں جو گھریلو امور میں آپ کا ہاتھ بٹائے۔ یہ سن کر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا اے نور نظر فاطمہ، کیا میں تمہیں ایک عمل بتاؤں کہ جو تمہارے لیے کنیز سے بہتر ہے؟ تو شہزادی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیان فرمائیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی عمل تسبیح بیان فرمایا کہ اسے تم ہر نماز کے بعد اور سونے کے وقت پڑھو۔ سامعین، یہاں پر حوالہ ہمیں پڑھنا ہے جو کہ
نسبتاً ایک پیراگراف ہی سمجھ لیجیے. آئیے پڑھتے ہیں جو حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن حجر اسقلانی نے ارشاد الباری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 117 مطبع کبرا امیریہ مصر میں لکھا ہے کہ ابن تیمیہ نے کہا کہ جس کسی نے یہ ذکر سونے کے وقت اپنے بستر پر پڑھا تو تھکاوٹ اور تھکن اس کے قریب نہیں آ سکتی، کیونکہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنی تھکن کی شکایت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کی تھی، تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ عمل بتایا تھا. یہاں پہ پھر اگلی لائن میں ساتھ ہی لکھا ہے بلکہ کہ ایاز نے الخیریہ، کتاب کا نام الخیریت کے بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ عمل تم دونوں کے لیے خادم سے بہتر ہے. یہ بریکٹ یہاں پہ کلوز ہوا ہے. اس کا یہ مفہوم بتایا، آخرت کا عمل دنیاوی امور سے بہتر ہے. تو یوں ہم نے حاشیے میں جان لیا، اور اب آئیے واپس چلتے ہیں. اب یہاں پہ اگلی ہیڈنگ ہے تشویش و ترغیب. لکھا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے کی بہت زیادہ امت کو ترغیب دی کہ تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہا کسی حال میں نہ چھوٹے. پھر اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ اس کائنات کا سب سے بڑا عمل. لکھا ہے امام باقر العلوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بندگی و عبادت اس عمل سے افضل و بہتر نہیں کہ جب ایک بندہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہا پڑھتا ہے. اگر اس عمل سے بڑھ کر کوئی اور عمل ہوتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو وہی عمل بتاتے. انورٹڈ کاما کلوز. تسبیح فاطمہ 1000 رکعت نماز سے زیادہ محبوب. یہ ہے اگلی ہیڈنگ. لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ کا پڑھنا مجھے روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے. حوالہ ہے مرات العقول جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 176. ہم اپنے بچوں کو اس تسبیح کے پڑھنے کا اس طرح حکم دیتے ہیں کہ جس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں. اور اب آئیے کتاب کے پیج 352 اور 353 پر، اور ہیڈنگ ہے حضرت علامہ مکرم رحم اللہ کی رائے. لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فرامین کا خلاصہ یہ ہے کہ اس تسبیح کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ اس کا ترک کرنا بندے کے حق میں کسی صورت صحیح نہیں ہے، کیونکہ مولا اپنے بندے کی عبادت کو رد کر دیتا ہے جب اس کے اجراء اور شرائط پورے نہ ہوں. اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ تسبیح نہیں تو نماز نہیں. تفصیلات یوں ہیں. ائمہ طاہرین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی عبد کی نماز تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے خالی ہوتی ہے تو اس کی نماز اس کی طرف واپس کر دی جاتی ہے، یعنی اسے قبول نہیں کیا جاتا، کیونکہ ہر وہ عبادت جو تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا سے مقرون ہوتی ہے وہ اس طرح خوبصورت ہوتی ہے کہ جس طرح وہ لباس جو نقش و نگار والا ہوتا ہے وہ لباس اس لباس کا مقابلہ نہیں کرتا کہ جو بے نقش ہوتا ہے. اس موضوع سے متعلق احادیث میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن یہ اختلاف اس کی کیفیت کے مفہوم کو نقصان نہیں دیتا کہ اسے ہر نماز کے بعد پڑھا جائے اور سوتے وقت پڑھا جائے. اور اب آئیے ہیڈنگ آ گئی ہے طریقہ تسبیح. لکھا ہے نمبر 1 34 مرتبہ یعنی 34 ٹائمز اللہ اکبر. نمبر 2 33 مرتبہ یعنی 33 ٹائمز الحمدللہ. اور نمبر 3 33 مرتبہ 33 ٹائمز سبحان اللہ. ہمارے علماء اعلام نے کے نزدیک یہی مشہور ہے جس طرح کہ الجواہر میں ہے، اور یہی قول اشہر ہے، الف شین ہیرے اشہر ہے. علامہ ہلی نے المنتہا میں یہی نقل کیا ہے اور طائفہ نے اسی پر عمل کیا ہے. حوالہ نوٹ کیجئے وفات صدیقۃ الزہرا سلام اللہ علیہا علامہ مکرم صفحہ نمبر 41. اور آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب. محمد بن غدافر کی روایت غین دال الف فیرے کی روایت. تفصیلات یوں ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ امامت میں حاضر ہوا. میرے والد نے امام علیہ السلام سے تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے 33 ٹائمز اللہ اکبر پڑھا، پھر 33 ٹائمز الحمدللہ کی تلاوت کی، اور اس کے بعد
نہیں، سب سے پہلے لکھا ہے 34 مرتبہ 34 ٹائم اللہ اکبر، 33 ٹائمز الحمدللہ، اور پھر 33 ٹائمز سبحان اللہ پڑھا۔ اس طرح یہ تسبیح 100 تک جا پہنچی۔ امام علیہ السلام نے اس تسبیح کو اپنے ہاتھ پر پڑھا۔ حوالہ ہے فروع کافی، حاشیہ مراعۃ العقول، جلد نمبر 15، صفحہ نمبر 173 اور 174۔ مذکورہ بالا حدیث کے عربی متن میں جملہ واحدہ یہ انورٹڈ کاما میں ہے، جملہ واحدہ یہ پورا ورڈ کہ لکھا ہے کہ مذکورہ بالا حدیث کے عربی متن میں جملہ واحدہ کے الفاظ ہیں۔ علامہ مجلسی نے اس کی توضیح تیوا زواد یہ ہے توضیح کرتے ہوئے لکھا انورٹڈ کاما کہ امام علیہ السلام نے تینوں عددوں کو ترتیب وار اپنے ہاتھ پر شمار کیا، ان کے علاوہ کسی اور عدد یا عبارت کا اضافہ نہیں کیا۔ اس طریقے سے ان تینوں کی تعداد 100 ہو گئی۔ اور پھر اب یہاں پہ اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے ابو بصیر رحم اللہ کی روایت، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو تسبیح ابھی جو ہم نے پڑھا اس کا حوالہ پہلے نوٹ کر لیجئے، فروع کافی، حاشیہ مراعۃ العقول، جلد نمبر 15، صفحہ نمبر 173 اور 174۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے ابو بصیر رحم اللہ کی روایت۔ لکھا ہے حضرت ابو بصیر رحم اللہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی روایت کی ہے، اور وہ وہی ہے جو ابھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ علامہ مجلسی رحم اللہ نے کہا ہے کہ امام علیہ السلام نے پہلے تکبیر کہہ کر ان لوگوں کی تردید کی ہے جو اس تسبیح کا آغاز سبحان اللہ سے کرتے ہیں، پھر الحمدللہ پڑھتے ہیں اور آخر میں تکبیر پڑھتے ہیں۔ اور سامعین اگلی ہیڈنگ امیر المومنین علیہ السلام کی کہانی ان کی اپنی زبانی، یہ ہیڈنگ ہے، آئیے تفصیل پڑھتے ہیں۔ مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام نے بنی سعد کے کسی شخص سے فرمایا، کیا میں تمہیں اپنے اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بتاؤں؟ تو اس شخص نے عرض کیا، جی ہاں مولا، آپ علیہ السلام بیان فرمائیے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری شادی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ہوئی تو گھر کے تمام کام انہیں اپنے ہاتھ سے کرنے ہوتے تھے۔ پانی کی مشک اٹھاتے اٹھاتے آپ سلام اللہ علیہ کے کندھے پر نشان پڑ گئے تھے، چکی چلاتے چلاتے ان کے ہاتھوں پر گھٹے پڑ گئے تھے۔ سیدہ سلام اللہ علیہ گھر کی صفائی کرتی تو ان کا لباس گرد آلود ہو جاتا، آگ پر کھانا پکاتی تو دھوئیں سے ان کے کپڑے سیاہ ہو جاتے۔ اس محنت و مشقت نے ان کے مقدس جسم کو تھکا ڈالا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ جب کبھی آپ سلام اللہ علیہ کے والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں خدمت گزار آئیں تو آپ ان سے ایک کنیز لے آئیں تاکہ وہ اس مشقت سے آپ کو بچائے۔ آخر ایک دن ایسا آیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہیں سے کوئی خادم آئے اور میں نے سیدہ سلام اللہ علیہ کو ان کے بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آئیے اب ہم آگئے پیج 354 اور 355 پر۔ جب سیدہ سلام اللہ علیہ وہاں گئیں تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو صدیقہ سلام اللہ علیہ یہ دیکھ کر واپس گھر چلی آئیں، کیونکہ آپ کو حیا دامنگیر ہوئی کہ لوگوں کی موجودگی میں کیسے بات کریں۔ سرکار دو جہان نے سمجھ لیا کہ وہ کسی ضروری کام کے لیے آئی ہیں۔ دوسرے دن رسول عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ہمارے گھر تشریف لائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قریب آئے اور ہمارے سرہانے بیٹھ گئے اور فرمایا، اے فاطمہ سلام اللہ علیہ، کل آپ کسی ضرورت کے تحت میرے پاس آئیں لیکن کچھ بتائے بغیر واپس چلی گئی تھیں۔ تو امام علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ آپ کی دختر کو حیا دامنگیر ہے، اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کس لیے آپ کے حضور حاضر ہوئی تھی۔ میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھریلو کاموں کے بارے میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کے مشک اٹھاتے اٹھاتے ان کے کندھے پر نشان پڑ گئے ہیں، چکی چلاتے چلاتے ان کے ہاتھوں پر گھٹے پڑ گئے ہیں، اور گھر کی صفائی کرتے کرتے ان کا لباس گرد و غبار سے اٹھ جاتا ہے۔ کھانا پکاتی ہیں تو دھوئیں سے ان کا لباس سیاہ ہو جاتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنیز مانگ لیں تاکہ وہ آپ سلام اللہ علیہ کے کاموں میں آپ کی مدد کرے۔
تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک عمل نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر و برتر ہو؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بیان فرمائیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رات کو بستر پر جاؤ تو 34 مرتبہ 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ ہی سبحان اللہ پڑھو۔ خاتون جنت نے اس وقت 3 مرتبہ فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر راضی ہوں۔ حوالہ نوٹ کیجئے، من لا یحذر الفقی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 320 اور 321۔ اور اب آئیے، ہیڈنگ ہے مؤلف کی تشریح۔ لکھا ہے فخر الانبیاء احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ ان کی نور نظر، جگر گوشہ قرۃ العین، بزت طاہرہ بیٹی، زہد و زہادت زیہ الف دالتے، زہد و زہادت میں کامل اکمل و مکمل مثال بن جائیں، کیونکہ اس دختر نے دنیا کی مشقتیں برداشت کر کے اس کی لذائذ سے انکار کر دیا ہے، جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سلام اللہ علیہ کو خطابات سے نوازا۔ کبھی فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کبھی فرمایا اے جان من تم مجھ سے ہو۔ یہ بات معلوم ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان بیانات سے مراد یہ تھا کہ میری دختر فاطمہ سلام اللہ علیہ کی روح میری روح ہے، ان کا نفس میرا نفس ہے، ان کی طینت میری طینت ہے۔ یہی قضیہ و نظیر ایک اور مقام پر نظر آتی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام سے مروی ہے، میرے بھائی حضرت جعفر طیار علیہ السلام ملک حبشہ سے واپس اس دن بارگاہ رسالت میں حاضر تھے جس دن دین اسلام کو فتح خیبر کی صورت میں عظیم کامیابی اور مسرت حاصل ہوئی تھی۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت جعفر علیہ السلام پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مسند چھوڑ دی تھی۔ آپ فوراً اٹھے، 12 قدم چل کر ان کا استقبال کیا اور ان کی پیشانی چومی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ روتے ہوئے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ آج ان دو میں سے کس کی وجہ سے میں خوش ہوں، اے جعفر علیہ السلام، تمہاری آمد پر یا فتح خیبر پر؟ تو اللہ نے تمہارے بھائی کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کیا۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 24۔ اسی خوشی کے عالم میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر علیہ السلام کو ایک نماز تعلیم کی کہ جس کا نام نماز جعفر طیار مشہور ہوا۔ اور اب اگلی ہیڈنگ نماز جعفر طیار کا اجرا۔ آئیے تفصیلات پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت ابو بصیر رحم اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت جعفر طیار علیہ السلام حبشہ سے فتح خیبر کے موقع پر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آج میں تمہیں تحفہ نہ دوں، آج میں تمہیں ہدیہ نہ کروں؟ تو حضرت جعفر طیار علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ جی ہاں عطا فرمائیں۔ سامعین یہاں پر ہم پہنچ گئے ہیں 356 357 پیج پر۔ تو حضرت جعفر طیار علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جی ہاں عطا فرمائیں۔ حاضرین نے دل میں خیال کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جعفر علیہ السلام کو سونا یا چاندی عطا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ متوجہ ہوئے کہ دیکھیں کہ ابو طالب علیہ السلام کے اس مجاہد و مبارز فرزند کو کون سا انعام اور کتنا انعام ملتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج میں تمہیں وہ وظیفہ و عمل بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تم روزانہ اسے عمل میں لائے تو وہ تمہارے لیے دنیا اور اس کے تمام ساز و سامان سے بہتر و برتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر علیہ السلام کو نماز کی تعلیم دی اور پھر وہ آپ علیہ السلام کے نام سے معروف ہو گئے، یعنی کہ نماز جعفر طیار۔ علاوہ ازیں جو معروف ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ایک کنیز تھی جس کا نام فضہ تھا۔ یہ کنیز آپ سلام اللہ علیہ کو اس وقت ملی
کہ جب آپ سلام اللہ علیہ کے تمام بچے پیدا ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے گھریلو کام بڑھ گئے تھے، اسلام کا یہ وہ دور تھا کہ اس کا دائرہ مملکت بڑھ چکا تھا، بہت زیادہ ممالک فتح ہو چکے تھے، بیت المال میں مال غنیمت کثرت سے آ رہا تھا، خیبر، بنی قریظہ اور بنی نذیر مفتوح ہو چکے تھے، مسلمانوں کا فقر و افلاس والا دور گزر چکا تھا۔ اسی دور میں سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضہ کو بطور کنیز حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حوالے کیا تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک دفعہ بعض عجمی بادشاہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کنیزیں بھیجی۔ میں نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کہا کہ آپ بارگاہ رسالت میں جا کر اپنے لیے ایک کنیز لے آئیں تاکہ وہ آپ کی مدد کرے۔ پھر یہاں پہ ڈیش 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 یعنی چھوٹے چھوٹے ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، مطلب پورا واقعہ نہیں لکھا، ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکی ہے۔ اچھا حوالہ نوٹ کر لیجئے، یہاں پر حوالہ ضرور دیا ہوا ہے کہ بہار الانوار جلد نمبر 85 صفحہ نمبر 336۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ، لکھا ہے تحقیق و تشریح، تفصیلات ہیں۔ حضرت شیخ بہائی رحم اللہ علیہ نے اپنی کتاب مفتاح الفتح میں فرمایا، استجاب تسبیح حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے دو وقتوں میں پڑھا جائے، ایک ہر فریضہ نماز کے بعد اور دوسرا سونے کے وقت۔ وہ روایت جو سونے سے متعلق ہے، اس روایت کا ظاہر اس امر کا متقاضی ہے کہ سبحان اللہ کو الحمدللہ پر مقدم پڑھنا چاہیے، اور وہ روایت جو صحیفہ ہے اس میں مطلقاً سبحان اللہ آخر میں پڑھنا ہے۔ علامہ صاحب اپنی اس گفتگو کے بعد فرماتے ہیں کہ ان دونوں حالتوں کے باوجود کسی سے یہ نہیں سنا کہ اس تسبیح کی کیفیت میں کوئی فرق ہے، لکھا ہے کہ بلکہ اس کے بعد یہ ظاہر ہے کہ دونوں فریق تحمید تے ہے میم یہ دال تحمید کی تقدیم و تاخیر کے مطلقاً قائل ہیں، چاہے نماز کے بعد کی بات ہے یا سونے سے پہلے کی بات ہے۔ قول بالتفصیل بے الف لام تے فے سواد یہ لام، قول بالتفصیل یہ ہے کہ اجماع مرکب کے مقابلے میں قول ثالث کا احداث ہوگا۔ حوالہ ہے کتاب کا نام المصدر اور صفحہ نمبر 339۔ پھر اس کے بعد ہم یہاں پر آپ سے اجازت چاہیں گے کیونکہ 30 منٹس ہو چکے ہیں، پیج 357 پر ہی آپ سے اجازت چاہیں گے اور اسی صفحے پر ہم دوبارہ سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے، یعنی کہ اگلی نشست کا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان۔